من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج میں آپ کو 10ویں جماعت کی نصابی کتاب سے قصیدہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ جو قصیدہ ہم نے پڑھنا ہے اس کا موضوع ہے شہر آشوب۔ یہ قصیدہ مرزا محمد رفیع سودا کا لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بچوں ہم نے قصیدہ دیکھا، قصیدہ کسے کہتے ہیں اور قصیدہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ ہم نے مرزا رفیع سودا کے حالات زندگی اور اس کے ادبی کارناموں پر بھی روشنی ڈالی۔ ہاں بچوں، آج میں آپ کو مرزا سودا کا قصیدہ پڑھنے جا رہا ہوں، جس کا پہلا شعر ملاحظہ ہو۔ پہلا شعر ہے اس کا۔ پہلے میں آپ کو اس قصیدے کا حوالہ بتاتا ہوں۔ یہ قصیدہ شہر آشوب مرزا محمد رفیع سودا نے نظم کیا ہے۔ شروع میں شہر آشوب کی اصطلاح ان نظموں کے لیے استعمال ہوتی تھی جن میں رنجیدگی، ماتم، طنز اور غصہ وغیرہ کا بیان ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل ان نظموں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جن میں کسی شہر کی تباہی اور بدحالی یا زمانے کی ابتری اور بد نظمی کا ذکر ہو۔ اس رسم کو نبھاتے ہوئے سودا نے مختلف پیشوں کا ذکر کرتے ہوئے شہر کی بدحالی کا تذکرہ اس قصیدے میں کیا ہے۔ یہ تھا بچوں اس قصیدے کا حوالہ۔ اب ہم پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ پہلا شعر جو ہے وہ ہے: اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ میرے منہ میں زبان ہے۔ اس شعر کی تشریح اس طرح ہے۔ اس شعر میں سودا صنعت تعلیٰ سے کام لیتے ہوئے اپنی شاعری کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی شاعر موجود ہیں، چاہے وہ جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اچھے شاعر ہیں یا صحیح یا موضوع کلام ترتیب دے سکتے ہیں۔ سودا ہی بس ایک ایسے شاعر ہیں جس کا کلام مکمل اور بہترین ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی شاعر نہیں ہے۔ دوسرا شعر ہے اس کا: میں سودا کو سنا بولتے یارو، یا اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ دوسرے شعر کی تشریح: سودا کہتے ہیں کہ اے میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے جناب سودا کی شاعری اور اس کے کلام کو سنا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ کی قدرت سے اس کی شاعری کی روانی اور بیان کی خوبی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی بلند خیالی، شوخی، پرکاری اور زور بیان اپنی مثال آپ ہے۔ پھر ہے اس کا تیسرا شعر، وہ ہے: اتنا میں کیا عرض کہ فرمائے حضرت، آرام سے گھٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ تیسرے شعر میں فرماتے ہیں سودا فرماتے ہیں کہ اسی دوران کسی شخص نے حضرت سودا سے التجا کی کہ ہمیں بتا دیجیے کہ کیا اس وقت شہر میں کسی شخص کی زندگی آرام سے بسر ہو رہی ہے یا نہیں۔ یہ شہر ناخوشگوار حالات سے گزر رہا ہے اور دلی میں جو کچھ ہوا وہ سب آپ نے دیکھا ہے، لہٰذا ہمیں حالات سے باخبر
کیجیے۔ پھر ہے اس کا چوتھا شعر، وہ ہے سن کر یہ کہنے لگا کہ خاموشی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زبان ہے۔ چوتھے شعر میں سودا نے سوال کرنے والے سے کہا، اے نادان خاموش ہو جا، اس بات کا جواب فرشتے بھی نہ دے سکیں گے، حالانکہ فرشتے دن رات خدا کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ پانچواں شعر ہے اس کا، کیا کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے، وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیان ہے۔ پانچویں شعر میں سودا کہتے ہیں کہ پرآشوب زمانے میں دلی میں ایک عجیب قسم کی افراتفری کا ماحول ہے، ساری معیشت تباہ ہو چکی ہے، میں کس چیز کا تذکرہ کروں اور کیسے بتاؤں کہ زمانے نے کیسی کروٹ لی ہے، اور یہاں جو مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے کام کرتے تھے، ان کو روزی روٹی کے لیے بڑی زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پیشوں کے لحاظ سے میں سب کے بارے میں خود بیان کروں گا۔ ہاں بچوں، یہ تھا آج کے شہر آشوب کے ہم نے 5 شعر پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ باقی جو اس کے شعر ہیں وہ ہم اگلے دنوں میں مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔